السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ آج 24 نومبر 2024 بروز اتوار مسجد فاروقیہ اہل حدیث میں آج معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر آپ لوگوں کے درمیان خطاب کرتے ہوئے انتہائی مجھے مسرت ہو رہی ہے۔ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معجزات یہ اللہ کی جانب سے بہت ہی انمول اور بہت ہی گراں قدر ایسے قدرتی نظارے ہوتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت واقعی میں ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت و جلالت واقعی میں بہت ہی بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے بہت ساری قسموں کے معجزات تھے، جیسے غیب کی خبریں بتانا، قیامت سے ہونے والے پہلے اس کے بارے میں اطلاع دینا، یہ تمام چیزیں نبی کے معجزات سے شامل رکھتی ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض وہ معجزات جسے آپ نے کر کر دکھایا، جیسے 4 آدمیوں کا کھانا 400 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا، یہ اللہ نے نبی کے ذریعے برکت دے کر یہ معجزہ اللہ تعالیٰ بتایا۔ اور بعض بیمار ہوتے تھے جن پر نبی ہاتھ پھیرتے تھے، دعا پڑھتے تھے، امیڈیٹلی فوراً اللہ ان کو شفا دے دیتا تھا۔ اور بعض معجزات ایسے تھے کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا یا قتل کا ارادہ رکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے نبی کو بچا لیتا۔ ایسا یہودوں، نصرانیوں، منافقوں، کافروں کی طرف سے 17 مرتبہ نبی پر مرڈر اٹیک کیے گئے، 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بچایا، یہ نبی کے معجزات میں شامل ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ ہمارے لیے مدد بھیج، تو امیڈیٹلی اللہ تعالیٰ نبی کی دعا قبول کر کے وہ چیز اللہ بتا دیتا تھا۔ جیسے غزوہ بدر کے موقع پر رات بھر نبی دعا کر رہے تھے، اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر مٹ گئی تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، ہماری مدد فرما۔ رات میں اللہ کے نبی دعا کرے، صبح اللہ فرشتوں کے ذریعے آسمانوں سے نازل کر کے غیبی مددیں فرمایا۔ یہ بھی اللہ کے نبی کے معجزات میں شامل ہے۔ اور معجزات نبی علیہ السلام کے بہت سارے ہیں، وقتاً فوقتاً جب بھی مشرکین مکہ نبی علیہ السلام سے کوئی چیلنج والا مطالبہ کرتے تو نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کر کے وہ معجزے بتا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے معجزات آیا ہیں ان میں ایک بہت بڑا معجزہ قرآن مجید کا نازل ہونا اور قرآن کا آپ علیہ السلام کو ملنا، یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ۔ قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس کے اندر قیامت تک آنے والے تمام دنیا کے آخرت کے راز کی باتیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا۔
آج تک اس قرآن کے گہرائی میں سرچ کرنے والے، اس میں تحقیق کرنے والوں کو ہمیشہ نایاب ہیرے موتیوں سے یہ لوگ سیر ہوتے گئے، اور دنیا میں بڑے بڑے سائنس کے کرشمے یہ لوگ ظاہر کرتے گئے، یہ تمام قرآن کے معجزات کی وجہ سے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو معراج کا سفر کرایا گیا، یہ بھی آپ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ دنیا کے لیے ٹائم ہے، ہمارے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ابھی 6:15 بج رہے ہیں، آج کی تاریخ کو 5:15 بجے ہم کسی بھی صورت میں اسے وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ ہم صرف آگے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے کا وقت ہم نہیں لا سکتے۔ ہمارے لیے پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے، ہمارے لیے فیوچر ہے، مستقبل ہے۔ اللہ کے لیے کوئی پاسٹ نہیں، کوئی فیوچر نہیں، سب اللہ کے لیے پریزنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا چاہے کر سکتا، اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے لیے وقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے وقت کو تھما دیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا کر آئے، یعنی وہ چند سیکنڈوں کا لمحہ تھا۔ ہو بھئی رات کے پہلے پہر میں گئے، آخری پہر میں 3 گھنٹے سفر سے جرنی کر 7 آسمانوں کی آئے بول کے نہیں، وتھ ان سیکنڈ اللہ نے یہ سارے آسمانوں کے سفر کرا کے بتا دیا۔ نبی کا معراج کا سفر بھی جیتا جاگتا بہت بڑا معجزات۔ بعض بھائی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو معراج کرائی گئی وہ خواب میں کرائی گئی، جسم کے ساتھ نہیں تھا، سوئے تھے، خواب میں اللہ بتا دی۔ بھئی ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، یہاں پر سوئے ہیں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، انڈیا میں سوئے ہیں، امریکہ میں گھوم رہے ہیں۔ یہ کوئی بڑا کرشمہ نہیں تھا کہ نبی کو خواب میں معراج کی سفر کرائی جائے۔ جسم کے ساتھ آپ علیہ السلام کو روح کے ساتھ معراج کے سفر پر اللہ لے گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کہتے ہیں ایسا بندہ جس میں جسم بھی ہے، جان بھی ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ معراج کے سفر پر لے گا، خواب کے ذریعے نہیں۔ یہ معجزات کئی ایک انبیاء کے ساتھ اللہ دکھایا دنیا میں وقتاً فوقتاً۔ ان تمام معجزات پر ایمان رکھنا ایک مومن کا اول فریضہ ہے، اور ان معجزات کے بارے میں شک گمان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ معجزات ایمان کا ایک حصہ ہے جو اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے بتایا۔ ان معجزات کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی نصرت عطا کیا، اور ان معجزات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کا خاتمہ دنیا میں کرایا۔ جیسے آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا، آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے مٹی کا پتلا بنا کر اس میں جان ڈال کر اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ۔ اس کے بعد حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی دائیں پھسلی سے عصر کی نماز کے بعد جب آرام کر رہے تھے جنت میں، ان کی دائیں پھسلی سے اللہ تعالیٰ نکالا۔ حوا کی پیدائش بھی اللہ کا بہت بڑا کرشمہ، اللہ کا بہت بڑا معجزہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ایک پاک باز کنواری مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا، بلکہ کچھ کلمات اللہ کے حکم سے پڑھ کر ان پر پھونک مارے، بس اللہ نے ان کو حاملہ کر دیا۔ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ کا بہت بڑا معجزہ۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جب قوم والوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ایک اونٹنی پہاڑ کے اوپر سے لا کر بتائیے، تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس پہاڑ کے اوپر سے ایک اونٹنی نازل کر کے بتا دے۔ یہ پہاڑوں کے اوپر سے ایک حاملہ اونٹنی، دبلی پتلی اونٹنی تو آدھے پہاڑ تک چڑھتے چلے جاتی، لیکن حاملہ اونٹنی پہاڑ نہیں چڑھ سکتی۔ اس بستی والوں نے، قوم عاد کے لوگوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہم کو ایک ایسی اونٹنی لا کر بتائیے جو حاملہ رہے پہاڑ کے اوپر سے۔ اللہ نے لا کر بتا دیا، ناقۃ اللہ کہتے ہیں اسے، اللہ کی اونٹنی لا کر بتا۔ یہ بھی اللہ کا کرشمہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو بکریاں چرانے کی لاٹھی
جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی عصا، اس عصا کے ذریعے کبھی جادوگروں کے سامنے بڑا اژدہا اللہ بنا دیتا ہے، اور کبھی اسی عصا کے ذریعے دریائے نیل پر مار کر بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے اللہ تعالیٰ کھلا دیتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اسی عصا سے کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، آپ اس عصا کو پتھر پر مارو، اس پتھر کے ذریعے ہم 12 پانی کے چشمے پھوٹ کر نکال دیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے ہم نکال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عصا کے ذریعے بارش، یہ پانی کیا ہے پتھروں کے ذریعے اللہ نکالتا تھا، یہ اللہ کا کرشمہ تھا، یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے رکھ کر ایسے نکالتے تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے کے لائق بن جاتا، پھر وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھتے تو وہ ہاتھ کیا ہے پھر نارمل جیسا ہو جاتا، یدے بیضاء اسے کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا معجزہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ اللہ تعالیٰ دے رکھا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی مردے کے سامنے آ کر کہتے خم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا، پھر وہ مر کر اپنی موت میں سو جاتا۔ یعنی مردے کو زندہ کر کے کیا کرتے تھے؟ اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کی گواہی دلاتا تھا اللہ تعالیٰ مردوں کے ذریعے۔ اور مٹی کیچڑ جسے بولتے ہیں، کیچڑ کا پرندہ چاہے کبوتر جیسا، تیتر جیسا، فاختے جیسا، کوئی بھی ایک پرندے جیسا مٹی کا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بنا کر وہ مٹی کا پرندہ آسمان میں اچھال کر کہتے اے پرندہ تو اصلی پرندہ بن جا اللہ کے حکم سے، تو فوراً وہ مٹی کا پرندہ اصلی پرندہ بن جاتا تھا۔ یہ معجزہ دیا تھا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو کافی سال بیمار رہے، 24 سال، 75 سال تک وہ تندرست تھے، کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں جب اللہ ان کو آزمانے کے لیے بیماری دیا تو 24 سال بیمار رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ جب ان کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ گئی، بہت تکلیف ہونے لگی، کہنے لگے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ آج کل کے جو بھی بڑے بڑے بیماری کے مریض لوگ ہیں، چاہے وہ کینسر کے مریض ہوں، چاہے وہ کسی بھی بیماری کے مریض ہوں، ان کو چاہیے ایوب علیہ السلام کی یہ دعا جو سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے بیان کیا، اس دعا کو اگر اللہ پر کامل یقین رکھ کر اگر پڑھیں گے، آپ کی بڑی سے بڑی بیماری دور ہو سکتی ہے اللہ کی قدرت سے۔ جیسے ایوب علیہ السلام نے دعا کیا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو مجھے شفا دے دے کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ جیسے ایوب علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب، تمہارے سامنے جو پتھر پڑا ہے اس پتھر پر آپ پیر ماریے، وہاں سے پانی پھوٹ پڑے گا، اس پانی سے نہا لیجئے، ہم آپ کی ساری بیماری دور کر دیں گے۔ ساری بیماری دور ہوگی۔ وہ کیا بیماری تھی اس کے بارے میں کسی تفسیر میں کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے، اللہ کو ہی معلوم ہے وہ کیسے بیمار تھے، وہ کیا بیماری تھی اللہ کو معلوم ہے، بس بیمار تھے، اتنا ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ ان کو بہت دولت دیا تھا، مال دیا تھا، اولاد دیا تھا، شیطان نے کہا اللہ یہ سب دیا بلکہ تیری عبادت کر رہا تیرا بندہ ایوب، یہ سب نکال لے کے دیکھ، وہ تیری عبادت سے منہ موڑ لے گا، وہ تیری عبادت کرنا چھوڑ دے گا۔ اللہ ان کو دے کر بھی آزمایا، اللہ ان کے پاس لے کر بھی آزمایا۔ جب سارا مال نکل گیا، اولاد، غلام، نوکر، چاکر، بنگلے سب چلے گئے، تب بھی ایوب علیہ السلام کبھی اللہ کی عبادت نہیں چھوڑے، کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں چھوڑے۔ آج ہم نا ذرا سر دکھا نماز چٹ، ذرا پیٹ میں درد نماز چٹ، ذرا دو موشن نہ لگے نماز چٹ، ذرا کیا بھی بخار کے ذرا آنکھ سست نماز چٹ۔ ایوب علیہ السلام اتنے بیمار تھے، ایک مرتبہ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں بنے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے ایوب علیہ السلام۔ تو ایوب علیہ السلام کا جو غسل تھا اللہ کا کرشمہ تھا، ساری بیماری کو دور کرنے والا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام کون انہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے نبی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، دو سگے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنی اسرائیل کا بہت بڑا نبی بنایا تھا، اور یہ لوگ دعوتی کام کیے
اور بنی اسرائیل کو دریائے نیل سے اللہ کے حکم سے راستہ بنا کر پار لے کر نکلے. لیکن اللہ تعالیٰ آزمانا چاہا بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل بڑی مستی کی قوم کی تھی, ایک نمبر کی نافرمان, ایک نمبر کی مستی قوم والی, انبیاء کا قتل کرنے والی, انبیاء کی نافرمانی کرنے والی بنی اسرائیل قوم. ذرا آگے گئے, اے موسیٰ اللہ پر ایمان نہیں, تمہارے اللہ پہ, ہمیں گاؤں بستی نوکر چاکر گھر بار سب چھوڑ کو آئی, ہجرت کر, اللہ کو بولو پانی کا انتظام کرو. بولو کہاں پانی پوچھتے تھے؟ جہاں ریگستان پانی نہیں رہتا تھا وہاں پانی پوچھتے تھے. ذرا آگے جائیں گے پانی مل جائے, نہیں یہاں چھونا ہمارے کو پانی, اللہ کو بولو یہاں انتظام, یا اللہ میری قوم کو پانی ہونا گئے تھے, مار اے موسیٰ, وہ عصا لے کر پتھر پر مار, ہم یہیں پر پانی کا انتظام کر دیں. اور ذرا آگے گئے, اے موسیٰ تمہارا اللہ کو بولو, بہت دھوپ لگ رہی ہے ہمارے کو, یہ سورج کے آڑے بادلاں لا کے ہمارے کو چھاؤں کی چھتری بناؤ. بولو ہمارے کو یہ دھوپ گرمی برداشت نہیں. ذرا آگے جائیں گے درختیں آ جاتی, چھاؤں لے لو گے, نہیں یہیں بولو اللہ تعالیٰ ابھی کا ابھی ہمارے اوپر سے دھوپ ہٹاؤ. بولو یا اللہ میری قوم کو گرمی لگ رہی, اللہ تعالیٰ بادل آڑا لا کر ان کے لیے چھاؤں کا انتظام کر دے. اے موسیٰ بہت ہو گیا, گاؤں چھوڑ کر آئی, ہمیں کھانے کا انتظام کرو. بولو بھوکے ہے سنی سے توشے سوب خالی ہو گئی. ذرا جائیں گے آگے, نہیں یہاں انتظام, یا اللہ میرے قوم کو بھوک لگی کھانا ہونا گا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اللہ تعالیٰ آسمان سے منہ سلوہ ان کے اوپر نازل فرمایا. اب یہ سب نعمتاں, کبھی پانی کا تھے, کبھی چھاؤں کا تھے, کبھی منہ سلوہ, سب کھا چربیاں چڑھ گئے ان کو. تب اللہ ان کو امتحان لینا چاہ. اب ان کو بولو فلسطین بیت المقدس وہاں پر قوم جبارین لوگ رہتے ہیں, ان سے ذرا جنگ لڑو. بولو اللہ کے واسطے ذرا فائٹ لڑو. بولو جہاد کر کے بتاؤ. بولو جان کی بازی لگاؤ. بولو کیوں بہت زیادہ کھا لیے, بہت زیادہ مستی کر لیے, اب ذرا قربانیاں دے کے دکھاؤ. بولو اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, جاؤ جے, ہم نے کیا لڑنے بلا لے گئیں کیا؟ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو, ہمیں آرام سے تماشا دیکھ لے بیٹھتے رہتی ہیں. بولے ہم نہیں آئیں گے, ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے. بولے نہیں آتے, بولے ملازم نصر کا کوسا جنگ نہیں لڑتے, کوسے اسلام کے لیے جہاد نہیں کرتے. تب اللہ تعالیٰ ان کو وادی طے میں 40 سال تک گھمایا. رات بھر سفر کرتے تھے, صبح میں وہیں پہنچتے تھے جہاں سے یہ نکلے رہتے تھے. اس وادی سے اللہ ان کو کبھی نہیں نکالا 40 سال تک. اس 40 سال میں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے, ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے. اب ان دونوں کے بعد جس انسان کو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا نبی بناتا ہے وہ ہے یوشع بن نون علیہ السلام. یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ نبی بنانے کے بعد اب یوشع بن نون کہتے ہیں کہ اب آپ کو آگے چل کر اللہ کے دین کے لیے لڑنا ہے, اسی قوم جبارین سے جنگ کرنا ہے. نہیں کرو گے, جس طرح انبیاء ہمارے چلے گئے اسی زمین میں اللہ آپ کو گاڑ کے رکھ دے گا. اب چلو بھائی جنگ کریں گے بول کے گئے. بنی اسرائیل 40 سال کے بعد عبرت آ گئی, جنگ کرنے گئے. جنگ کر رہے ہیں کب؟ چہارشنبہ, جمعرات, جمعہ, 3 دن کے لگاتار گھماسان جنگ کے بعد جمعہ کا سورج ڈوب رہا تھا. جمعہ کا سورج ڈوب رہا تھا. جمعہ جس طرح مسلمانوں کے لیے خاص مقدس دن ہے, امت محمدیہ کے لیے, یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ویسا خاص دن تھا. ہفتے کا دن ان کا خاص دن تھا عبادت کا. جمعہ کا سورج اگر ڈوبا تو ہفتہ شروع ہو جاتا, سنیچر شروع ہو جاتا. سنیچر جنگ روک دی جائے گی. اگر سنیچر جنگ رک گئی تو ڈائریکٹ اتوار کا سورج نکلنے کے بعد جنگ شروع ہوگی. اب اتوار سنیچر کا سورج ڈوبنے کے بعد یا اتوار کا سورج نکلنے کے بعد جنگ شروع ہوگی. 3 دن کی گھماسان جنگ کے بعد مسلمان جنگ جیتنے کے قریب آ گئے. جنگ اگر 1 دن کے لیے رک گئی پھر یہود اپنی تعداد بڑھا لیں گے اور ہمارے کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. کیا کیا جائے؟ اللہ ہمارے اوپر یہ سورت تھوڑی دیر کے لیے روک لے. بنی اسرائیلیوں نے اپنے نبی یوشع بن نون علیہ السلام سے ریکویسٹ کیا. یوشع بن نون علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ اگر یہ سورج آج وقت پر ڈوب گیا تو ہم جنگ جیت نہیں پائیں گے. قریب ہے کہ ہم جنگ جیت لیں, تھوڑی دیر کے لیے اللہ یہ سورج کو روک لے. اللہ نے کہا اے میرے نبی آپ انگلی سے اشارہ کیجئے, وہ سورج رک جائے گا. صحیح بخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے. یہ کتاب المغازی, مغازی کہتے ہیں جنگ و غزوات کی بارے میں, جو بھی جنگیں ہوئی اس کے بارے میں امام بخاری نے کتاب بنایا, کتاب المغازی, اس کی حدیث ہے یہ بخاری کی. یوشع بن نون علیہ السلام نے ڈھلتے سورج کو آسمان میں انگلی سے اشارہ کر کے بتایا تھا اے سورج تو اللہ کا تابع ہے
اللہ کا غلام اللہ کا تابع ہے، تو اس وقت تک رک جا جب تک ہم یہ جنگ جیت نہ لیں۔ آسمان میں ڈھلتا سورج رک گیا تھا، پھر مسلمانوں نے، بنی اسرائیل نے جنگ جیت لی، اس کے بعد سورج ڈوبا۔ یہ کرشمہ تھا، یہ معجزہ تھا یوشع بن نون علیہ السلام کا۔ اب آئیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے دیا۔ ایسے معجزات، اللہ اکبر۔ ابھی یہاں مغرب کے بعد سے عشاء تک کا میرا ایک درس ہے، ایسے 10 درس بھی اگر میں دوں تو نبی کے معجزات میں نہیں بیان کر سکتا۔ اتنے زیادہ معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے زیادہ معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس طرح کے مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کو ایک چیلنج کیا تھا کہ یہ شخص جو چاہے کر سکتا ہے، اب ہم ان کو چاند کے ٹکڑے ہونے کا مطالبہ کریں گے، اگر یہ چاند کے ٹکڑے کر کے بتا دے ہم ان کو مان لیں گے۔ آیا ابو جہل سارے مشرکین سے مشورہ پلاننگ کرنے کے بعد آ کر کہا، اے نبی اگر آپ واقعی میں اللہ کے نبی ہو تو یہ چاند 14ویں رات کا جو چاند ہے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ غار ہرا جس پہاڑ میں ہے اس پہاڑ کو کہتے ہیں ہرا پہاڑ۔ اس ہرا پہاڑ میں غار ہے، اسی لیے کہتے ہیں غار ہرا، ہرا کا غار، ہرا پہاڑ کے اندر کا غار۔ ابو جہل نے کہا مکے کا بہت بڑا پہاڑ ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا نام سنے تو اپنے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیاں جھڑائیے، ورنہ رب کی نگاہ میں 1 نمبر کے بخیل بن جاؤ گے آپ لوگ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاند کے ٹکڑے کر کے، یہ جو ہرا پہاڑ ہے لمبا بڑا مکے کا، یہ ہرا پہاڑ کے 2 کنارے پر آ جانا چاہیے، ایسا نہیں کہ ٹکڑے ہوئے، ایسا جدا ہوا چاند پھر وہیں کا وہیں مل گیا، ہمیں آنکھیں لگڑنے کو بولیں گے نہیں جی نہیں دکھا، ٹکڑے بھی ہوا کیا، جینٹ بھی ہوا کیا، ہم نہ دکھا، نہیں، 2 پہاڑ کے کنارے 2 ٹکڑے نکال کو دکھانا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ یہ لوگ ایسا کرشمہ مانگ رہی۔ اللہ نے کہا کہ ان کے مستقبل کو میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے، آپ ایسا کیا اور کتنے بھی کرشمے کر کے اگر میں بتا بھی دوں تب بھی یہ ہدایت لانے والے نہیں ہیں، پھر بھی آپ کے کرشمے کے لیے، آپ کے معجزے کے لیے میں یہ کر دکھاتا ہوں۔ اے میرے نبی آپ انگلی سے اشارہ کیجئے چاند کی جانب، ہم اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ چاند بولے تو ابھی سائنس جب تک وجود میں نہیں آیا تھا لوگ یہ سمجھتے تھے آسمان میں ایک بڑی وہی اینٹ، ایک شال، یہ تھال کے سر کی ایک بڑا کیا ہے وہی چمکتے رہتا۔ سائنس ترقی کیا، پتا چلا ہماری دنیا سے بھی بہت بڑی دنیا ہے چاند کی دنیا، اور اس پر کی جو روشنی ہے اس کی اصلی روشنی نہیں بلکہ سورج کی ریفلیکشن، سورج کی روشنی اس پر گرنے کے بعد اس کا ریفلیکشن ہمارے زمین پر آتا ہے، اسی لیے وہاں دن کے روشنی سے وہ چمکتا ہے۔ خیر وہ ایک بہت بڑی دنیا ہے، کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ ایسا ٹکڑے کر کے دور کریں پھر سی کے جینٹ کر دیں، بہت بڑی دنیا ہے۔ اس دنیا کو 2 ٹکڑے کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سورہ قمر قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ قمر کے معنی چاند، اور اس کے اندر اللہ نے وہی فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کو ٹکڑے کیا گیا، اللہ کے نبی نے صرف اشارہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کے ٹکڑے کر کے ہرا پہاڑ کے شمال کی جانب ایک اس کا ٹکڑا اور ہرا پہاڑ کے دوسری جانب جنوب کی جانب اس کا دوسرا ٹکڑا، شمال جنوب 2 سمتوں پر 2 ٹکڑے آ گئے۔ کئی دیر تک وہ چاند کئی گھنٹوں تک ٹکڑے ہو کر رکا تھا، پھر وہ اپنے مقام پر آسمان میں جا کر ایک جگہ سے جڑ گیا۔ یہ کرشمہ دیکھنے کے بعد ایمان لانا تھا، نہیں لائے، اللہ ان کی مقدر میں ہدایت نہیں لکھا تھا، کجروی سے اڑ گئے۔ یہ بول کر ہم سمجھے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زمین پر چلتا، نہیں، ارے اس کا تو جادو آسمانوں پر چلتا، وہی یہ تو ٹکڑے کر دیتا آسمان میں بھی، ایسا بول کر ہدایت سے نہیں آئے، مکر گئے۔ خیر میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کرشمے ہیں، بہت سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرشمے ہیں۔ میں آپ کے سامنے حدیث کے حوالے سے چند کرشمے نبی علیہ السلام کے بیان کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3701 نمبر کی حدیث 3701۔ یہ حدیث کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی جنگ تھی، خیبر کے جنگ کے موقع پر
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि लआतियन्न राया गदन रजुलन युफ्तहु अला यदी, कल मैं अपना झंडा एक ऐसे आदमी के हाथ में दूंगा जिसके हाथों पर अल्लाह तबारक व तआला ये जंग का है जिता देगा। युहिब्बुल्लाहु व रसूला, उस इंसान से अल्लाह और उसके रसूल बेपनाह मोहब्बत करते हैं। व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूला, और वो इंसान भी अल्लाह और उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत करता है। सहल बिन साद कहते हैं कि कल सुबह हम इस इंतजार में थे कि किसके हाथ में नबी झंडा देंगे, खैबर की जंग का किसके हाथ में नबी झंडा देंगे। सुबह हुई, सारे लोग आए, सारे सहाबा थे। नबी अलैहिस्सलाम ने सारे सहाबा पर एक निगाह दौड़ाई, फिर आपने पूछा ऐना अली इब्न अबी तालिबिन, ऐना अली इब्न अबी तालिबिन, कहाँ है मेरा चचाजाद भाई अबू तालिब का बेटा अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ है। अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको आंखें आई हैं, आंखें आई मतलब जैसे आज हमारे को आंख लाल होके आशूबे चशम बोलती हूँ उसे उर्दू में, आशूबे चशम यानी आंखों से हमेशा पानी जारी रहना, आंख चुभना, आंख लाल हो जाना। अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आंखों में दर्द है, तकलीफ है, वो अपने खीमे में आराम कर रहे हैं, जाओ उनको बुला लाओ। साहबा ने बुला लाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आंखों में अपना लुआब मुबारक, अपना लुआब मुबारक, अपने मुंह से लुआब निकाले और उनकी आंख में लगा दिए। एक ही लम्हे में अल्लाह ताला उनकी आंख को बराबर कर दिया, सिर्फ एक लम्हे में। ऐसा नहीं कि एक मिनट के बाद, एक सेकंड, एक लम्हे में अल्लाह उनकी आंखें बिल्कुल बराबर कर दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ में अलम देकर फरमाया कि ऐ अली, ये अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हारे हाथ में अल्लाह ताला ये आज के जंग का अलम दिया जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक कि ये दुश्मन हिदायत पर ना आ जाए। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, दीन में सख्ती मत करना, नरमी से चलना, और याद रखना सबसे पहले उनसे जंग लड़ने से पहले वो खैबर के यहूद हैं, उनके सामने इस्लाम को पेश करना। ऐ अली, लौ रजुलन वाहिदन मिनकुम फवल्लाहि लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदा, अल्लाह की कसम ऐ अली, अगर तुम्हारे दावत और तबलीग की कोशिश से एक आदमी भी हिदायत पर आ जाए, खैरुल लक मिन अन यकून लक हुम्रुन नाम, सुर्ख ऊंटों से बेहतर वाली बात अल्लाह की निगाह में आपके लिए बन जाएगी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस वाक़ये में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब से अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखें एक लम्हे के अंदर अल्लाह ने दुरुस्त कर दिया। ये अल्लाह के नबी का करिश्मा था। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक यहूदी था नबी के ज़माने में जिसका नाम था अबू राफे, बहुत ख़तरनाक यहूदी था। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अंसार के चंद सहाबा को नबी ने इकट्ठा किया और फरमाया, आप में से कौन है जो अबू राफे को कत्ल कर दे, क्योंकि अबू राफे इतना खतरनाक दुश्मन था, ऐसे नबी को अजियतें देता था, ऐसे नबी के खिलाफ साजिशें करता था, नबी को मारने के लिए पैसे खर्च करता था। अल्लाह के हुक्म से नबी ने सहाबा के बीच में मशवरा किया, कौन है जो तुम में अबू राफे को कत्ल करे। अंसार की एक टीम निकली और हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक रज़ियल्लाहु अन्हु को इनका अमीर बनाया। अब्दुल्ला इब्न अतीक ने कहा, अल्लाह के नबी मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। चंद अंसारी सहाबा के साथ निकले और ये जैसे ही हिजाज के करीब गए, वहाँ पर इनके बस्ती का एक किला था। शाम होते ही वो गेट मूचने वाला बड़ा दरबान आवाज़ लगाता था कि ऐ लोगों, कोई आना चाहते हैं तो आ जाओ, अभी गेट बंद हो रहा है शाम में। फिर सूरज तुलू होते ही कल दूसरे दिन गेट ओपन होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक अपने सर पर चादर डालकर अंदर शाम में चले गए। गेट मूचने वाले ने गेट मूचा, अंदर से बड़ा ताला डालकर चाबी क्या है एक जगह टंगा दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक देखे और रात में चुपके से गए, वो चाबियों का गुच्छा लेकर गेट खोले, अपने साथियों को अंदर बुला ली। बुला लेने के बाद सीधा अबू राफे के किले के पास गए। अबू राफे का घर बहुत बड़ा था बस्ती में, उसके किले के पास गए और उन्होंने अपने आप को अंदर छुपा लिया। फिर
عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں اس کے قلعے کے باہر انتظار کرنا، میں اس کے پیچھے کی دیوار سے چڑھ کر اس کے گھر کے اندر جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق چڑھ کر اس کے گھر میں اندر گئے، اندر دیکھا کہ وہ ابو رافع اور شراب پیتا تھا اور عورتوں سے کیا ہے گانے سنتا تھا۔ گانے سنا کافی دیر تک، اس کے بعد اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اتنا اندھیرا تھا، عبداللہ ابن عتیق بیان کرتے ہیں ابو رافع کے گھر میں اتنا اندھیرا تھا کہ وہ کہاں سویا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مجھے پتا نہیں تھا، لائٹ کا زمانہ تو نہیں تھا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں نبی کا مشن تھا یہ ابو رافع یہودی کو قتل کرنا۔ اب جب اس کے قریب جاؤں، مارنا چاہوں، کہیں انجانے میں میرے ہاتھوں سے کسی عورت، کوئی اس کے گھر کی عورت نہ زخمی ہو جائے، بچے زخمی نہ ہو جائیں، یہ سوچ کر عبداللہ ابن عتیق ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا ابا رافع، اے ابو رافع، آواز لگائے۔ جیسے ہی آواز لگائے تو ابو رافع کہتا ہے کون؟ من انت، تم کون ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں جس جگہ سے وہ آواز آئی تھی تلوار لیا، اسی جگہ حملہ کر دیا اندازے سے اندھیرے میں۔ وہ آدمی زخمی تو ہو گیا لیکن مرا نہیں، چیخ مارنے لگا کہاں ہے میرے سپاہیوں، میرے درباریوں، اس کی ماں اسے برباد کرے، کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا بول کر چیخ مار کر ایک جگہ گر گیا۔ اب وہ کہاں زخمی ہو کر گرا تھا؟ اس کی گھر کی عورتیں آئی ہوں گی، اب پھر جا کر اسے ماروں؟ اب یہ پھر نہیں پتا چل رہا تھا، پھر ایک کونے میں چھپ کر کھڑ گیا۔ پھر کافی دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں میں آواز بدل کر میں نے یہ پکارا کہ اے ابو رافع، یہ کیسی آواز تھی، کیا ہوا تم نا؟ آواز بدل کر میں نے ان کے سپاہیوں میں ایک سپاہی بولے جیسا آواز بدل کر میں نے پوچھا اے اللہ، اے فلاں، تو اللہ تیری ماں تجھے غارت کرے، تو کہاں چلا گیا تھا اتنی دیر تک؟ کسی دشمن نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اتنی گفتگو بولنے تک پھر میں اس کے قریب گیا اور تلوار لے کر سیدھا اس کے پیٹ کے اندر گھوم دیا اور اس کے سینے کے پار کر کے تلوار نکال لیا اور جلدی جلدی آیا اس کے قلعے کے اوپر چڑھا۔ اب رات کے اندھیرے میں میری گھبراہٹ میں قلعے سے جہاں سے چڑھا تھا وہ راستہ معلوم نہیں ہو رہا تھا، اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دیا، میری ایڑی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ لیکن میں وہاں سے نہیں آیا، نبی کا مشن تھا یہ، میرے دل کو اطمینان ہونا تھا کہ وہ دشمن رسول، اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن ختم ہوئے بنا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ وہیں پر بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا۔ صبح کا سورج ہوتے ہوتے ایک سپاہی نے اس کے قلعے سے آواز لگائی کہ اے لوگو، حجاز کا بہت بڑا تاجر ابو رافع کا کل رات انتقال ہو گیا۔ یہ آواز سن کر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سیدھے نبی کے پاس آئے۔ عبداللہ ابن عتیق کہتے میں لنگڑتا رہا کیونکہ میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ابسط رجلکا، اے عبداللہ اپنے پیر پھیلاؤ۔ پیر پھیلائے گا، فبسطت رجلی، میں نے اپنی ایڑی کو سامنے کیا جہاں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، فمسحھا کأنھا لم اشتکھا قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ میرے پیر کے پاس سے پھیرے، میرا پیر ایسا اچھا ہو گیا گویا کہ میرے پیر میں کبھی چوٹ آئی ہی نہ ہو اور میرے چوٹ میں کبھی کوئی ہڈی ٹوٹی ہی نہ ہو۔ صحیح بخاری 4053 نمبر کی حدیث، 4039 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہاتھ پھیرتے تھے، چٹکی بجانے میں اللہ تعالیٰ اچھا کر دیتا تھا۔ یہ نبی کے معجزات میں ایک معجزہ۔ تیسری حدیث، میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ ابھی ایسا ممبر نہیں بنا تھا، یہ سیڑھیوں جیسا ممبر نہیں بنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نیچے کھڑے ہو کر بیان دیتے تھے۔ کھجور کا ایک تنا تھا جو پیچھے دیوار کی طرح جو کھجور کی پتیوں میں تھا، وہ تھوڑا آگے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس پر ایسا ٹیکا دے کر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3584 3580 پر 4 نمبر کی حدیث۔
نبی علیہ السلام کو ایسا خطبہ دیتے دیکھ کر ایک انصاری عورت نے کہا، جو بہت ہی ماہر بڑھئی کی کام کرنے والی تھی، لکڑیوں کا کام، کارپینٹرنگ کام، اس عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا غلام بڑھئی کا کام کرتا ہے، میرا غلام بڑھئی کا کام کرتا ہے، کیوں نہ میں آپ کے لیے ایک ممبر بنا کر دے دوں تحفے میں؟ کیا میں آپ کے لیے ایک ممبر بنا کر دے سکتی ہوں جس پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دے سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الا نجعل لک ممبرا، کہ آپ میرے لیے ممبر بنانا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، ان شئتم، تمہاری مرضی، آپ ممبر کیا ہے ریڈی کر لو۔ پھر اس کے بعد اس عورت نے ممبر بنا کر لا کر مسجد میں رکھ دیا۔ اب ممبر کے آ جانے کے بعد وہ جو کھجور کا تنا جس پر ٹیک لگا کر نبی خطبہ دیتے تھے، اسے اٹھا کر مسجد کے کونے میں رکھ دیے۔ جیسے ہی اس تنے کو دور کیا گیا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس تنے سے ایسے رونے کی آواز سنتے تھے جیسے ایک بچہ ماں سے دور ہونے کے بعد بلک بلک کے روتا ہے، اس تنے سے ہم ایسے رونے کی آواز سنتے تھے۔ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، اللہ کے نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دے رہے ممبر پر، تنا کونے میں ہے، رو رہا ہے۔ فَنَزَلَ، نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے، فَضَمَّ إِلَيْهِ، اور اس تنے کو ایسے گلے لگا لیے جیسے کسی اپنے رفیق کو گلے لگا لیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام اسے گلے لگاتے ہیں۔ الصبی الذی یسکن، اور وہ تنا ایسے چپ ہو گیا جیسے رونے والے بچے کے سامنے ماں اگر لوری دیتی ہے تو ماں کی لوری سن کر جیسے بچہ رونا ختم کر دیتا ہے، نبی اس تنے سے سینے سے لگاتے ہی وہ تنا رونا بند کر دیتا ہے۔ کانت تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر عندها، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، میرے صحابہ آپ کو معلوم یہ کیوں رو رہا ہے؟ نہیں اللہ کے نبی، ہمیں نہیں معلوم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ کھجور کا تنا اللہ کا ذکر قریب سے سنتا تھا، میری زبان سے اللہ کا ذکر قریب سے سنتا تھا، جب اس کو میں نے دور کر دیا، اللہ کا ذکر آنا اس سے میری آواز دور ہو گئی، تو یہ اللہ کے ذکر کے غم میں اور میری دوری کے غم میں یہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے، نبی کے معجزات میں ایک معجزہ ہے۔ صحیح بخاری 3584 نمبر کی حدیث۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک اور ایک معجزہ ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث 2277 نمبر کی حدیث۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مکے کے اس پتھر کو اچھی طرح جانتا ہوں، کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفہ الان، میرے نبی بنائے جانے سے پہلے جب بھی میں اس راستے سے گزرتا تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، اے اللہ کے نبی اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، اور میں اس کو جواب دیتا تھا، اور جب میں نبی بنا تب بھی وہ مجھ پر سلام پیش کرنے لگا۔ آج بھی میں جانتا ہوں اس پتھر کو جو نبوت سے پہلے سے لے کر نبوت کے بعد بھی اس راستے سے گزرتے ہوئے وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ کوئی ضعیف، کوئی موضوع، کوئی جھوٹے حدیثہ نہیں، نبی کے کرشمے ہیں، یہ نبی کے معجزات ہیں، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اب آئیے اس کے بعد اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، 344 نمبر کی حدیث، 344 نمبر کی حدیث، 340 پر 4 نمبر کی حدیث۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، رات بھر ہم کیا ہے چلتے رہے، رات کا آخری حصہ آیا، ہم ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر کیا ہے رکے رہے، اور اتنی زیادہ سردی تھی، ہم سب کیا ہے سو گئے، تو سورج کی گرمی کی وجہ سے ہم بیدار ہوئے، ہم بیدار ہو کر ایک دوسرے کو اٹھانے لگے، یہ کیا بھائی صبح ہو گئی ہم اب تک نہیں اٹھے، اٹھو اٹھو جلدی اٹھو۔ ہم اٹھے، ایک دوسرے شخص کو اٹھانے لگا کہ بھائی اٹھیے، سورج طلوع ہو گیا، اٹھیے جلدی جلدی، سب اٹھانے لگے، اٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، عمر کو جگاؤ، عمر رضی اللہ عنہ کو جگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاگے تو عمر رضی اللہ عنہ دیکھے صحابہ تو جاگ چکے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سو رہے ہیں۔
عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی جاگے تو زور زور سے تکبیر پڑھنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنے زور سے اتنی دیر تک تکبیر پڑھتے رہے. ان کی آواز سن کر نبی بیدار ہو گئے. عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر نبی بیدار ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، اور وضو کا پانی لے کر آؤ، وضو کرو، فوراً نماز پڑھو. سارے کے سارے لوگ وضو کیے، نماز پڑھ لیے. لیکن ایک آدمی نماز پڑھے بنا دور جا کر ایک صحابی کھڑے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد اس صحابی کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، آپ کو کس چیز نے منع کر رکھا ہے ہمارے ساتھ جڑ کر نماز پڑھنے سے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں بھی رات میں سویا تھا اور مجھے کیا ہے احتلام ہو گیا ہے، میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے، اب وضو کو ڈھنگ سے پانی نہیں ہے، اب میں غسل کہاں سے کروں گا، اسی لیے میں نماز نہیں پڑھا، کنارے جا کر کھڑا ہو گیا. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، پاک مٹی سے کام چلا لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو. یہ تیمم تمہارے غسل کے لیے بھی پاکی کرا دے گا اور تمہاری وضو کے لیے بھی پاکی کرا دے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے پاس یقیناً پانی کی کیا ہے بالکل کمی پیشی ہو چکی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو صحابہ کو بلایا. حضرت عمران کہتے ہیں کہ وہ دو صحابہ میں ایک عوف رضی اللہ عنہ تھے، ایک علی رضی اللہ عنہ تھے. عوف کا نام صحیح ہے یا میں بھول رہا ہوں، ایسا راوی صحابی کہتے ہیں. غالباً وہ عوف تھے، پھر بھی بیان کرتے ہیں. امانت داری دیکھیے صحابہ کی، کیا وہ عوف تھے یا کوئی اور تھے، میں بھول رہا ہوں، شاید وہ عوف رضی اللہ عنہ. اگر یہ بھی ان کے دل میں ڈاؤٹ آتا تو وہ بھی حدیث میں بیان کر دیتے تھے. خیر، عوف رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، جاؤ اطراف و اکناف پانی کو تلاشو، کہیں پانی ملے گا، ہم پانی سے سیر کر لیں گے. دور دور تک صحابہ پھیل گئے تو ایک عورت کو دیکھے، ایک بوڑھی عورت کو جو اونٹ پر چمڑے کے مشکی سے باندھے ہوئے پانی لے کر آ رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ اے بوڑھی ماں، آپ کہاں کی ہو اور آپ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ میرا فلاں قبیلہ ہے. اچھا، تمہارے ساتھ پانی ہے، پانی کہاں ہے؟ پانی یہاں سے بہت دور ہے. میرے قبیلے والے اور میں پانی لانے گئے تھے، لیکن میرے قبیلے والے پیچھے آ رہے، میری اونٹنی صحت تندرستی رہنے سے میں جلدی آگے آ گئی. یہاں سے کتنی دوری پر پانی ہے؟ کل اسی وقت، یعنی کل اسی ظہر کے وقت میں اس مقام پر تھی پانی کے، وہاں سے جو پانی بھر کے نکلی ہوں، مکمل 1 دن 1 رات ہو گیا ہے مجھے، 1 دن 1 رات ہو گیا ہے. نہیں، یہاں سے سیدھا چلو گے اونٹ پر، 1 دن 1 رات کے بعد آپ کو پانی ملے گا، اتنی دور ہے پانی. وہ پانی لے کر میں جا رہی ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بوڑھی والدہ، اے ماں، ہماری عاجزی ہے، ہماری ریکویسٹ ہے، آپ ہمارے نبی کے پاس ذرا تھوڑی دیر کے لیے چلیے. نبی؟ کون سے نبی؟ وہی عربستان کے ملک عرب، مکہ مکرمہ کے، مدینہ طیبہ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیے. اچھا، وہ آدمی جسے لوگ صاحبی کہتے ہیں، کیا اس آدمی کے پاس چلوں؟ صحابی کہتے ہیں غیر دین والا، جس کا کوئی دین نہیں ہوتا، یعنی باپ داداؤں کے دین کو نہیں ماننے والا. لوگ کہتے تھے یہ صحابی ہے، صحابی مطلب غیر دین والا، ہمارے دین کو نہیں مانتا. ارے وہ صحابی، اس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ ہاں، جس انسان کو لوگ صحابی کہتے ہیں، غیر مذہب والا، وہی اللہ کے نبی ہیں اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس چلیے. ٹھیک ہے، چلیے، میں آؤں گی. وہ آئی نبی علیہ السلام کے پاس. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا. یہ بوڑھی عورت اتنی دور سے پانی لے کر آ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن نیچے رکھے اور اس کے ایک مشکیزے کو پانی کو لانے کا حکم دیے. بولے اے بوڑھی ماں، ہم آپ کا جیسا پانی ہے ویسا پانی آپ کو لوٹا دیں گے، آپ کے پانی میں ذرے بھی کمی پیشی نہیں کریں گے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا پانی ہم کو دے دو. بوڑھی تعجب ہو گئی، ان کے پاس ایک تو پانی نہیں، دوسرا ہمارا پانی لیتی بھی کہتے، پھر میرا پانی کم ہوتا بھی نہیں کہتے، برابر واپس لوٹا دی کہتے. ارے ایسا کیسا ہوتا جی؟ تعجب ہو
اپنا پانی دیجیے, ہم آپ کا پانی مکمل آپ کو واپس دیں. ٹھیک ہے, لیجیے, میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ پانی بھی لیں گے, ہمارا پانی واپس بھی کریں گے. مشکیزے کے دو یہ ہوتے ہیں, ایک اوپر سے پانی ڈالے جانے والا جہاں بکری کی گردن ہوتی ہے, اور نیچے جہاں اس کی دم ہوتی ہے وہاں ایک بڑا وہ بند ہوتا ہے. تو اس کے ایک بند کو صحابہ نے کھولا اور نبی کے ہاتھ میں دے دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس مشکیزے کو اپنے ہاتھ سے لے کر برتن میں ڈالتے گئے اور صحابہ کرام سے کہتے گئے کہ اپنے اپنے مشکیزے بھر لو. سارے صحابہ بھرنے لگے, کہنے لگے نبی نے پیو, جم کر پیو. سب صحابہ پینے لگے. وہ سووں کی تعداد میں نہیں, ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے, سب جم کو پیے, سب مشکیزے بھر لیے. نبی نے اس آدمی کو بلایا جو غسل نہیں کیے, جیسا کنارے جا کر نماز پڑھے نے سرکا کھڑے تھے. بلاؤ ان کو, دیو پانی, اب غسل کر لو بولو, اور پانی بھر لو بولو. پانی بھر لیے, سب پانی سے سیر ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر گانٹ لگائی. پھر جتنا پانی تھا, حضرت عمران رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اس مشکیزے سے جتنا پانی نبی نکالے تھے ذرہ بھی اس میں کم نہیں ہوا تھا. وہ سارے کا سارا پانی اکٹھا کر کے اور زیادہ پانی اس عورت کے اونٹنی پر سوار کرا دیے. نبی نے کہا اس عورت نے ہم پر احسان کیا ہے, اس کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کریں. ایک چادر بچھائی گئی, آٹا, کھجوریں, اجوا کھجوریں اور ستو کا آٹا جو اور چاول سے کوٹا ہوا ستو کا آٹا, تازہ کھجوریں دے کر اس عورت کو دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے ہم پر احسان کیا, یہ لیجئے. وہ عورت گئی اپنے گاؤں. جب بستی گئی سب سے آگے تھی, اب سب سے پیچھے ہو گئی. سارے قافلے والے گاؤں چلے گئے, دیکھے وہ بوڑھی عورت نہیں ہے جو ہماری سردارنی ہے, کہاں ہے؟ ارے وہ تو پہلے نکلے تھے, ابھی تک نہیں ہے, کہاں ہے؟ جب وہ آخر میں گئی, سارے بستی والے پوچھے آپ تو پہلے نکل چکے تھے, کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ بوڑھی عورت سارا واقعہ بیان کرتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جسے ہم صابی کہتے ہیں, غیر مذہب والا کہتے ہیں, غیر دیندار کہتے ہیں, کوئی اسے جادوگر کہتا ہے, کوئی اسے مجنوں کہتا ہے, پاگل کہتا ہے. ارے اس آدمی نے سارے ہزاروں آدمیوں کو پانی پہنچا دیا, اور میرے پانی میں ذرے بھی کمی پیشی نہیں تھی, اور میں دیکھ رہی تھی پانی برابر اس سے نکل رہا تھا جیسے جھرنوں سے پانی نکلتا ہے, اور اس نے مجھ پر احسان کیا. خیر اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ لڑنے کے لیے جب بھی قافلے بھیجتے تھے تو نبی کہتے تھے اس بوڑھی عورت کے بستی کے کنارے سے چلے جانا, اس بوڑھی عورت کے بستی پر حملہ نہیں کرنا, اور اس بوڑھی عورت کے بستی والوں سے ٹیکس بھی وصول نہیں کرنا, اور اس بوڑھی عورت کے بستی کے اطراف و اکناف جو ان کی کھیتی باڑیاں ہیں اسے نقصان نہیں پہنچانا. صحابہ دور دور سے چلے آتے, دوسرے بستی والوں کو ٹیکس پے کرو بولتے تھے, لیکن اس بستی سے ٹیکس نہیں لیتے تھے, جزیہ نہیں لیتے تھے. ایک دن اس بوڑھی عورت نے کہا میرے بستی والوں, کیا تمہیں معلوم ہے اللہ کے نبی کے صحابہ سارے بستی والوں میں جاتے ہیں, اسلام پیش کرتے ہیں, مانتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں مانتے ہیں تو یا تو ٹیکس دے کر یہاں رہیے, یا تو جنگ کیجیے, یا تو یہاں سے ہجرت کیجیے. سارے لوگ ٹیکس دے کر رک رہے ہیں, اور جنگ کے لیے لوگ باس آمدہ ہوتے ہیں. ہماری بستی کو آج تک آئے بھی نہیں, پوچھے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی ان کو تھوڑا پانی دے کر مدد کیا تھا. اللہ اکبر, ہم نے کیا دیا, انہوں نے ہم کو دیا, لیکن اس احسان کے بدلے وہ ہم پر حملہ نہیں کرتے. وہ کتنے رحیم ہیں, کتنے کریم ہیں, کتنے اخلاق والے ہیں. ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم جا کر ان کے پاس اسلام قبول کریں. یہ بوڑھی عورت اپنے پورے قافلے والوں کے ساتھ مدینہ طیبہ آ کر اسلام قبول کر لیتی. میرے بھائیوں, اس بوڑھی عورت کے پاس سے جو پانی لیا گیا تھا, اس پانی کو اللہ کے نبی نے جو سارے ہزاروں صحابہ کے لیے سیر کرا, یہ نبی کے کرشموں میں ایک بہت بڑا معجزہ تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 340 پر 4 نمبر کی حدیث. اب آئیے, بخاری کی ایک حدیث ہے 169 نمبر کی حدیث. حضرت انس ابن مالک حدیث کے راوی ہیں. ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا, جنگ سے واپس آ رہے تھے ہم لوگ, نماز کا ٹائم ہو گیا. اس نماز کے وقت ہونے پر کہیں بھی پانی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں سے پانی لے کر آئیں. ایک صحابی کے پاس تھوڑا پانی تھا, وہ صحابی اپنا پانی لے کر آیا. اللہ کے نبی میرے پاس پینے کے واسطے اتنا پانی ہے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنا پانی لے کر آؤ. وہ پانی لے کر آئے. نبی علیہ السلام ان کے جو تھوڑا پانی تھا ان کے مشکیزے میں ہاتھ ڈالے, اس کے بعد اپنی انگلیوں کو اس طرح کر دیے, آپ کی 5 انگلیوں سے 5 پانی کے فوارے پھوٹ پڑے. سارے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو دیکھ رہے تھے. کوئی وضو کر رہے تھے, کوئی پی رہے تھے, کوئی نہا رہے تھے, کوئی بھر لے رہے تھے. اللہ اکبر. یہ حدیث جو وضو کے لیے پانی نبی نے مانگا تھا, سارے قافلے والوں کے لیے پانی کا انتظام نبی نے اپنی انگلیوں سے کرایا تھا. یہ حدیث صحیح بخاری 169 نمبر کی حدیث ہے, جس میں اللہ کے نبی کا بہترین معجزہ موجود ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث, یہ بھی حدیث بخاری کی ہے, 6452 نمبر کی حدیث, 6450 پر 2 نمبر کی حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ کے ایک صحابی تھے. اصحاب صفہ کسے بولتے ہیں؟ نبی کے مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرنے والے. ان صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان لوگوں کو کبھی کھانا ملتا تھا, کبھی کھانا نہیں ملتا. مدینے کے کھجوروں کے باغ سے خوشے کاٹ کر لاتے تھے اور مسجد نبوی کے دیواروں میں ٹنگا دیتے تھے. خوشے کیسے خوشے؟ جس میں تھوڑے اچھے کھجورے, ذرے خراب کھجورے, ادگدرے کھجورے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کے راہ میں دو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. کیا یہ کھجور کا خوشہ اپنے گھر میں لے جا کر کھانا پسند کرو گے؟ خراب ہو گیا, مارکیٹ میں نہیں بکتا, ذرے اچھے ہیں ذرے خراب ہو گئی. ایسے لاکھوں ان غریب صحابہ, علوم حدیث حاصل کرنے والے غریب صحابہ کے لیے تم رکھتے ہو. وہ صحابہ کبھی کھائے کبھی نہیں کھائے, اور کئی مرتبہ نمازوں میں بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے تھے اصحاب صفا کے صحابہ. کیوں؟ کھانا نہیں رہتا تھا, ایک دن 2 دن تک ان کو کھانا نہیں ملتا, بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے صحابہ. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں اتنا بھوکا تھا, شدید بھوک کی تڑپ نے مجھے اتنا تڑپا دیا کہ میں جا کر لوگوں کے 4 راستے پر بیٹھ گیا. مانگ تو نہیں سکتے تھے, کیا تو بھی دیو بھائی کا تو مانگ تو نہیں سکتے تھے, بیٹھ گیا. بیٹھ کر آنے جانے والے صحابہ کو دیکھنے لگا. میرے سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے. میں نے ان سے پوچھا, قرآن کی فلاں آیت کے بارے میں مجھے ذرا کنفیوز ہو رہا ہے, وہ آیت پوری کیا ہے, ذرا مجھے بتا دیجئے. میں ایسی آیتیں ان سے پوچھتا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کھانا کھلانے کی فضیلت بیان کر رہا. لوگوں کو کھانا کھلانے کی کیا فضیلت ہے, بھوکوں کو کھانا کھلائے تو اللہ جنت میں کیا نعمتیں دیتا, مسکینوں کو کھانا کھلائے تو کیا اجر ہے. ایسی آیت کے بارے میں پوچھتا تھا. اللہ کی قسم مجھے اس آیت کا سیاق سباق آگے پیچھے پرفیکٹ معلوم رہتا تھا, لیکن میں اس نیت سے پوچھتا تھا شاید میرے انداز کو دیکھ کر یہ آیت کی فضیلت میں کیا تو بھی لوگ مجھے کھلاتی کیا کی, مجھے کیا تو بھی دیتی کیا کی. یہ حرص رکھو ان آیات کے بارے میں پوچھتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے اس آیت کے بارے میں بتائے اور آگے چلے گئے. میرے چہرے کو نہیں پڑے, آیت کو بول دیے, آگے چلے گئے. پھر میں وہیں بیٹھا رہا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا اس راستے سے, اور میں نے یہی آیت ان کے بارے میں پوچھا کہ اے عمر, مجھے اس آیت کے بارے میں ذرا پتہ نہیں ہے, ذرا بتائیے. اللہ کی قسم مجھے معلوم تھا. میں پھر بھی ان کو پوچھ رہا تھا کہ اس آیت کے بارے میں بتائیے. وہ بھی آیت کے بارے میں بتائے, آگے چلے گئے, لیکن انہوں نے میرے چہرے کو نہیں پڑھا. پھر اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے گزرے. میں نبی علیہ السلام کو دیکھ کر شرم سے اپنی نگاہ نیچے کر لیا, اور پھر میں ہمت کیا کیوں نہ نبی کو بھی ایسا ہی پوچھوں میں, کیونکہ نبی تھے ہمارے استاد, ان سے میں سگریز ہو. اٹھے گئے, اللہ کے نبی مجھے اس آیت کے بارے میں کہیں کو ذرہ یہ ہو رہا, آپ ذرا اس آیت کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ, مجھے معلوم ہے, آئیے میرے ساتھ. میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے بلا لے کر چلے. سیدھا گھر لے گئے. گھر کے اندر سے ایک دودھ کا پیالہ لے کر آئے, مٹی کا برتن جس میں تھوڑا دودھ تھا.
دودھ کا پیالہ لے کر آئے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے صحابہ کی کیا حالت ہے؟ اے اللہ کے نبی وہ تو بہت زیادہ تعداد میں ہیں, سب ایسے چاہیے بھوکے پیاسے ہیں, جاؤ ان کو بلا لے کر آؤ. میں دل ہی دل میں خیال کرنے لگا ہے ستا دودھ, نبی ہاتھ میں پکڑ لے کو ان کو بلاؤ بول رہی, کئی کو تو بھی بول رہی بھائی اے اللہ کے نبی مجھے دے ڈالو میں پی لے, تم بہت بھوکا ہوں, ایسا بولوں کیا؟ نہیں, نبی کا حکم سر آنکھوں پر. نبی بولے بلا لے کر آؤ, بولے بلا لے کو نہیں چاہنا, لیکن وہ جو میری بھوک ہے وہ بعد میں بول لیں گے. گیا جلدی بلا لے کر آیا. کئی صحابہ آئے, اصحاب صفہ کے کئی صحابہ آئے, اور نبی علیہ السلام نے ایک ایک صحابہ کو چند صحابہ کو بلاتے تھے, بٹھاتے تھے اور دودھ کا پیالہ دیتے تھے, بولتے تھے پیو. سارے صحابہ پیتے گئے, باہر گئے, جاتے گئے, آتے گئے, بیٹھتے گئے, پیتے گئے, جاتے گئے, آتے گئے, اندر بیٹھتے گئے, پیتے. سارے اصحاب صفہ کے صحابہ سیر ہو کر پی لیے, سب چلے گئے. میں دیکھتا رہا, حیران پریشان تھا. اب میری ہرس اتنی بڑھ رہی تھی, مجھے بستا کی نہیں بستا کی, ارے بستا کی نہیں بستا کی کیا بھائی, سب پی لیا, ابھی بچ کو ہے. مجھے یقین ہو گیا اب میں بھی پی لیتا ہوں. آخر میں نبی علیہ السلام مجھے بلائے, اور بلا کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ بیٹھیے اور یہ لیجئے پیجئے اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بٹھایا اور میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھما دیا. میں پینے لگا, بسم اللہ بول کر میں نے پیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اور پیو. 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اس کو پیتے جاؤ. فقعدت فشربت, میں بیٹھ گیا اور پینے لگا. اشرب فشربت, پیتا گیا. فما زال یقول اشرب حتى قلت لا والذی بعثک بالحق, اے اللہ کے نبی قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا, اب میرے اندر دودھ جانے کی گنجائش نہیں. مائی ٹینک از اوور فل ہو گیا. اے اللہ کے نبی اب مجھے پیا جاتا نہیں. میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا, اللہ کا شکریہ بجا لانے لگا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, یہ حدیث صحیح بخاری 6452 نمبر کی حدیث ہے. ایک چھوٹے پیالے کا دودھ حضرت ابو ہریرہ کے لیے, سارے اصحاب صفہ کے لیے کافی ہو گیا. یہ نبی کے معجزات میں ایک معجزہ تھا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث, یہ غزوہ تبوک کے موقع پر واقعہ پیش آیا, اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 706 نمبر کی حدیث ہے, 706 نمبر کی حدیث ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر ہم کیا ہے نکلے سفر میں, اور ہم لوگ 2 نمازوں کو ملا کر پڑھتے تھے. ظہر کو عصر میں ملاتے تھے اور مغرب کو عشاء میں ملاتے تھے. ظہر عصر جمع بین الصلاتین ہم پڑھتے تھے, اور مغرب اور عشاء ہم جمع بین الصلاتین کی شکل میں نماز ادا کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایسی جگہ رات میں پڑاؤ کیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ انکم ستأتون غدا, میرے صحابہ کل جب یہاں سے آپ نکلو گے تو تبوک کے میدان میں پہنچتے ہی آپ کو ایک پانی کا چشمہ ملے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو آپ کو وہاں پانی کا چشمہ ملے گا. عین تبوک, جسے تبوک کا چشمہ کہتے ہیں. وَإِنَّكُمْ لَن يَأْتُونَ حَتَّى يُذِعُوا النَّهَارَ, یاد رکھنا اے میرے صحابہ, جو کوئی تم میں سے مجھ سے پہلے اس پانی کے چشمے پر پہنچ جائے, ہرگز اسے نہ چھونا, اسے نہ پینا. نبی علیہ السلام نے تاکید کر دیا. پھر فَلَا يَمُسُّ مِن مَّائِهَا شَيْئًا حَتَّى أُوتِيَ, اسے چھونا بھی نہیں یہاں تک کہ میں آ جاؤں گا. جب نبی علیہ السلام صحابہ صبح میں نکلے تو معاذ بن جبل کہتے ہیں 2 صحابہ سب سے پہلے اس پانی کے چشمے تک پہنچ گئے, نبی علیہ السلام بعد میں آئے. وہ پانی کا چشمہ زمین میں بہہ رہا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہماری جوتیاں ایسا رکھے تو ہماری جوتیوں کا جو نیچے کا تسمہ ہوتا ہے, سول, جوتیوں کا جو نیچے کا سول ہوتا ہے, اس سول کے برابر بھی وہ پانی نہیں بہہ رہا تھا, وہ سول سے کم بہہ رہا تھا. اتنا کم, یعنی زمین کو لگلے کو نہیں, اس کا ہے پانی جا رہا تھا تھوڑی ہلکی سی. حل مستموها من مائها شیئا, کیا آپ نے اس کو چھوا؟ ہاں اللہ کے نبی ہم نے اس کو چھوا. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چلو میں
اس پانی کو اٹھایا اور اس کے بعد ایک برتن میں اللہ کے نبی نے ڈالا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک چلو میں پانی لیا اور اپنے منہ میں ڈال کر کلی کیا اور پھر اس چشمے میں آپ نے تھوک دیا. صحابہ کہتے ہیں وہ چشمہ جو ہمارے جوتوں کے تسمے کے لیول کے برابر بہ رہا تھا، اب وہ چشمے کے اندر اتنا تیزی آ گئی، اتنا بھاری سے وہ چشمہ بہنے لگا، اتنا زیادہ وہ پانی بہنے لگا کہ ہم میں کے تمام لوگ اس چشمے سے سیر ہو گئے. یہاں تک کہ لوگ اپنے اپنے باغوں کی جانب وہ چشمے کا رخ کرنے لگے اپنے بالغوں کو سیر کرنے کے لیے. اور یہاں تک کہ اس وقت ہم میں کے صحابہ 30,000 صحابہ تھے. وہ 30,000 صحابہ کہتے ہیں معاذ بن جبل کہ ہم میں کے 30,000 صحابہ مکمل طور پر اس پانی سے سیر کرنے لگے. اور ایک روایت میں ہے کہ ہم لوگ 70,000 کی تعداد میں تھے. وہاں تبوک کے سارے لوگ اس سے سیر حاصل کرنے لگے. صحیح مسلم 706 نمبر کی یہ حدیث. یعنی اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ معجزہ بتایا گیا. ایک معمولی ہلکا زمین کے لیول بہنے والا پانی ایک بڑے جھرنے کی شکل اختیار کر گیا جب نبی نے اپنی کلی کر کے اس میں پانی ڈالا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خیبر کے جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے تو عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم 130 صحابہ تھے خیبر کی جنگ سے جب لوٹ رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی کھانا موجود ہے؟ سارے صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی 1 سا یا اس سے کم کھجوریں ہمارے پاس موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آٹا موجود ہے؟ ہاں تھوڑا آٹا ہے. لائے اسے ڈال کر گوننے لگے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اور کوئی چیز ہے؟ اے اللہ کے نبی ایک صحابی کے پاس ایک بکری کا بچہ ہے. لائے اور اس کو ذبح کیے اور اس کی جو کلیجی تھی بکری کی کلیجی، ایک چھوٹے بکری کی کتنی رہتی کلیجی، کال کے جی پو کلو یا اس سے بھی کم رہتی چھوٹی کلیجی، اس کلیجی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور کلیجی کو آگ پر آپ بھننے لگے. پھر اس کلیجی کو کاٹ کاٹ کر آپ صحابہ کو دینے لگے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم 130 آدمی اسی کلیجی سے کھاتے رہے لیکن وہ کلیجی ختم نہیں ہوئی. یہ حدیث صحیح مسلم 2050 پر 6 نمبر کی حدیث. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 برتنوں میں گوشت کو بھن کر ڈالا اور صحابہ کرام سے کہا کہ جو کچھ آپ کے پاس برتن ہے کھانے کی چیزوں سے سیر کر لو. بکری کے گوشت سے پہلے تو ہم کلیجی سے سیر ہو گئے تھے سارے 130 صحابہ، پھر بکری کے گوشت اور جو نبی نے آٹا گوندنے لگایا تھا وہ آٹے کی روٹیاں سارے صحابہ کو آپ نے تقسیم کر دیا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی غزوہ تبوک کے مقام اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے آپ جب آ رہے تھے تو تبوک کیا ہے؟ ملک شام کے مقام، ملک شام سے مدینہ آنے کے راستے میں ایک مقام ہے تبوک بستی. وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے. صحابہ کے پاس کھانا خالی ہو گیا. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کھانا خالی ہو گیا، کیا ہم گھوڑوں کو کاٹ کر کھائیں؟ کیا ہم اونٹوں کو ذبح کر کے کھائیں؟ نبی نے اجازت دی ٹھیک ہے گھوڑے کاٹ کر کھاؤ، اونٹ کاٹ کر کھاؤ. گھوڑا حلال ہے اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. صحابہ گھوڑے کاٹنے لگے، اونٹاں کاٹنے لگے، کھانے لگے. عمر بن خطاب آئے، دیکھا کہ لوگ گھوڑے کاٹ رہے ہیں، اونٹ کاٹ رہے ہیں. آپ جا کر پوچھے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کو نبی نے اجازت دی ہے اسی لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. آئے دوڑے دوڑے نبی سے کہا اللہ کے نبی کہ آپ نے ان کو اجازت دی کہ گھوڑے ذبح کریں، اونٹ ذبح کریں؟ ہاں ہم نے اجازت دی. حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے نبی ایسا کریں گے تو جنگ لڑنے کے لیے ہمارے پاس سواریاں نہیں بچیں گی، سواریاں نہیں بچیں گی. اے اللہ کے نبی آپ ایک کام کیجئے، لوگوں کے پاس تھوڑا بہت جو کھانا بچ کر ہے وہ ایک برتن میں جمائیے، برکت کی دعا پڑھ کر پھونکیے،
اللہ تعالیٰ آپ کے دعا کی برکت سے سارے لوگوں کے لیے کھانا سیر کر دے گا. اس طرح جانوروں کو ذبح مت کرائیے. نبی کو یہ مشورہ اچھا لگا. سارے صحابہ کو بولے لاؤ جی بچا کچا کیا ہے, ایک چادر ڈالے, کھجور کہتے, ستو کا آٹا کہتے, اور جو کچھ ان کے پاس بچا کچا تھا سارے لائے. نبی علیہ السلام برکت کی دعا پڑھ کر پھونکے. اب صحابہ کو ہاتھ اٹھا کر نبی دے رہے تھے. سارے صحابہ اپنے برتن بھر لیے, تب بھی وہ کھانا خالی نہیں ہوا. اتنا کھانا, جو تھوڑا کھانا تھا, سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. میرے بھائیو, آج آپ بھی پڑھ کو پھونک دیکھیں گے؟ نہیں ہے. وہاں کیا پڑھے تھے وہ اللہ کو معلوم. حدیث میں لکھو نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کو دم کرے تھے کہنے کا نہیں ہے. نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے یہ. صحیح مسلم شریف کی 27 نمبر کی حدیث ہے یہ, 27 نمبر کی حدیث ہے یہ. میرے غزوہ خندق کے موقع پر یہ حدیث صحیح مسلم میں 2039 نمبر کی حدیث ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا بھوک لگ رہی تھی, اتنی شدید کی بھوک لگ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ کی طرح, لوگوں کے مزدوروں کی طرح آپ کام کر رہے تھے. غزوہ خندق کے موقع پر خندق کا گڑھا کھودنے میں عام صحابہ کی طرح نبی کام کر رہے تھے, کھود رہے تھے, مٹی اپنے کاندھے پر ڈھو رہے تھے. میں کون, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, میں اتنا بھوکا تھا, میں گیا نبی علیہ السلام سے کہنے لگا, اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے کام کرنے نہیں ہو رہا, ذرا کیا تو بھی کھانے کا انتظام کرو نا. صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے, یہ دیکھیے میرے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے کام کر رہا ہوں میں. نکال کر اپنا پتھر بتائے جابر بن عبداللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو کہا, اے جابر میں تمہارے لیے کہاں سے انتظام کروں کھانے کا؟ آپ نے آج صبح سے کچھ نہیں کھایا, تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نے کل سے کچھ نہیں کھایا, آپ کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے. نبی کے پیٹ کو دیکھو, نبی 2 پتھر باندھ کر کام کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے اپنا پیٹ دکھایا, نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے تھے. جابر بن عبداللہ یہ دیکھے تو رونے لگے اور جلدی جلدی گھر گئے اور کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ گھر میں کیا ہے؟ تھوڑا جو کا آٹا ہے. اور کیا ہے؟ یہ بکری کا بچہ ہے, اسے ذبح کرو. اور یہ جو کا آٹا کیا ہے؟ روٹیاں بنانے کے لیے گوندو. میں نبی علیہ السلام کو لے کر آتا ہوں. میں اپنے آپ کی تکلیف برداشت کر سکتا ہوں, لیکن نبی کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. نبی علیہ السلام کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی. آپ کو معلوم, غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابہ کو اتنے میٹر کھڈا کھودنا بول کر 10 صحابہ کی ٹیم کو نبی باری باری ڈیوٹی دے دیے تھے کہ آپ کی ڈیوٹی اتنے صحابہ مل کر اتنی زمین کھودنا. صحابہ کھود رہے تھے, ایک بڑی چٹان آڑا آ گئی, بہت بڑی چٹان اڑا آ گئی. کئی صحابہ مل کر ہٹانا چاہ رہی, توڑنا چاہ رہی, ٹس سے مس نہیں ہو رہی. گئے نبی علیہ السلام کو بلا لے کر آئے, اللہ کے نبی یہ چٹان ہٹنے کا نام لے لے, چٹان کو ہٹانے نہیں ہو رہا, پھوڑنے نہیں ہو رہا, کیا بھی نہیں کرنا. نبی علیہ السلام ایک بڑا ہتھوڑا لیے, اللہ کا نام لے کر ایک مار مارے اس پر, سارا چٹان چکنا چور ہو گیا صرف ایک ہتھیار, ایک وار سے. یہ بھی نبی کا معجزہ. خیر, نبی علیہ السلام کو جابر بن عبداللہ آ کر بولے, کان میں ہلو بولے, اے اللہ کے نبی میرے گھر میں آپ کے واسطے کھانے کا انتظام کیا ہوں, آپ ہلو یہاں سے نکلیے, میرے ساتھ آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا دعوت, تو آپ نے خندق کھودنے والے وہ ہزاروں صحابہ کو آپ نے اعلان کر کے فرمایا, یا اہل الخندق, یا اہل الخندق ان جابر قد صنع لکم صورا فحی حل بکم. اے میرے صحابہ, اے خندق کھودنے والے صحابہ, سارے کے سارے آ جاؤ, آپ کے لیے جابر نے اپنے گھر پر کھانے کا انتظام کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے فرمایا, لا تنزلن برمتکم ولا تخبرن اجبنتکم حتی اجیو اجینتکم حتی اجیو. نبی علیہ السلام نے فرمایا, کیا ہے جابر, آپ اپنے گھر جاؤ, اپنی بیوی سے کہو جو ہانڈی میں بکری کا سالن پک رہا ہے اس ہانڈی کو نہ اتارے, اور وہ روٹیاں جو تیار کرنے کے لیے توا تم نے ریڈی کیا ہے, روٹیاں اس پر ڈالتے جائیں اور اس روٹی کے توے کو نیچے نہ اتاریں.
حضرت جابر بن عبداللہ کا چہرہ سکڑ گیا. بولے اللہ کے نبی میں ہلو آپ کو 21 لگ جا کھلائیں گے کا سمجھا تھا, یہ سارے لوگوں کو دعوت دے کو مجھے شرمندہ کر ڈالینا. میری بیوی بھی ایچ بول کو بھیجی, جی دعوت دے تو نبی کو 21 بول کو بلا لے کا نا, سب لوگوں کو بلا لے کا ہے, ہماری عزت نہیں رہتی, بعد میں اللہ بول کو بلا لے کا نا. ایسا بولی تھی میری بیگم. میں بھی آپ کو ایسا بلایا, یہ سب کو بول کے آپ یہ کیا کر ڈالے. نبی علیہ السلام نے کہا ڈرو مت, اب جاؤ ہنڈی کو مت اتارنا, اور وہ کیا ہے برابر وہ روٹی کے توے کو نہ اتارنا. اس کے بعد نبی علیہ السلام آئے گھر میں اور اپنا لعاب مبارک, اپنا منہ سے اپنے لعاب مبارک کو نکال کر اس ہانڈی میں آپ نے ڈالا, اور فَتَّبَقَ فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَىٰ بُرْكَتِمَا فَسَبَقَ فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ, اللہ نے اس میں برکت دیا. ثُمَّ قَالَ, آپ نے فرمایا اُدْعِ قَابِضًا, اے جابر بلا لاؤ اپنے ساتھیوں کو. چند صحابہ کو بلا کر لاتے, اندر بٹھاتے, کھلاتے. نبی علیہ السلام روٹیاں توڑ کر دیتے, ہانڈی میں سے سالن نکال کر ڈالتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھی 1000 سے زیادہ کھانا کھا گئے, ہانڈی سے برابر سالن نکلتے جا رہا, ہانڈی روٹیاں توڑتے دیتے جا رہی, یہاں تک کہ وہ ہانڈی کا سالن ویسے کا ویسا بچ گیا اور روٹیاں بھی جیسے کہ ویسی بچ گئی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے کرشموں میں ایک کرشمہ تھا, نبی کے معجزات میں ایک معجزہ تھا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حدیث بیان کرتے تھے. سب سے زیادہ حدیث کو یاد کرنے والے, روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں انصار صحابہ اپنے کھجوروں کے باغ میں کھیتیاں سنبھالتے تھے, مہاجرین صحابہ مدینے کے مارکیٹ میں تجارت کرتے تھے, اور یہ ابو ہریرہ نبی کی صحبت میں بیٹھ کر حدیثیں سنتا تھا, حدیثیں میں لکھتا تھا, اور حدیثیں کیا ہے یاد کرتا تھا. ایک دن نبی علیہ السلام نے کہا کون ہے جو مجھ سے حدیث یاد کرنا چاہتا ہے, جو بھی یاد کرنا چاہتا ہے وہ میرے سامنے آئے, اپنی چادر کو بچھا دے. حضرت ابو ہریرہ دوڑے دوڑے آئے, اپنی چادر بچھا دیے. اللہ کے نبی درس دیے. وہ درس جیسے ہی ختم ہوا, نبی نے کہا اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو اٹھاؤ, اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ اس چادر کو لے کر اپنے سینے سے لگا لیے. لن يبسط احد منهم ثوبك حتى اخذ مخالة هذه ثم يجمع الى صدري فينسي من مخالة شيئا ابدا. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے وہ چادر اٹھا کر میں سینے سے لگا لیا, اللہ کی قسم ایک بھی حدیث میرے سینے سے اللہ غائب نہیں کیا. اس طرح مجھے حدیث کا حافظ اللہ بنا دیا, حدیث میرے سینے میں اللہ اس طرح پیوست کرا دیا. صحیح بخاری 2350 نمبر کی حدیث. یہ حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں سارے کا سارا حدیث کا ذخیرہ جمع ہونے کے لیے اللہ کے نبی کا ایک معجزہ تھا. ابو ہریرہ اپنی زندگی میں بیان کرتے ہیں سورہ بقرہ, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعدہ ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. قرآن مجید کی یہ 2 آیتیں اگر نہ ہوتی, وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ باتوں کو چھپاتے ہیں اور ہدایت, اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بین طور پر نازل کیا واضح ہونے کے باوجود بھی چھپاتے ہیں, اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو ان کے اوپر. اگر ایسی آیت صحیح قرآن کے اس سورہ بقرہ کی آیت اگر ایسی نہ ہوتی تو میں کئی حدیثیں آپ کو نہیں بیان کرتا, لیکن قرآن کی اس آیت کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے. جتنی حدیثیں میرے سینے میں یاد ہیں وہ ساری حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں. اگر میں نہ بیان کروں تو اللہ کی لعنت کا کہیں حقدار نہ بن جاؤں, اس ڈر سے میں ڈرتا ہوں. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح بخاری 2350 نمبر کی حدیث ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بددعا کے بارے میں حدیث ہے, آخری حدیث آج کے درس کی یہ آخری حدیث ہے. اللہ نے مجھے موقع دیا تو انشاءاللہ اس کا دوسری قسط میں کسی جگہ بیان کروں گا, تو انٹرنیٹ پر میرے یوٹیوب چینل پر آ جائے گا. معجزات رسول کی دوسری قسط جس میں بہت ہی عبرتناک چیزیں اور بھی موجود رہیں گی. یہ آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
صحیح بخاری 755 نمبر کی حدیث. 755 نمبر کی حدیث. سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی تھی، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، الہی سعد کی ساری دعائیں قبول فرما جب بھی وہ تجھ سے دعا مانگے. اللہ کے نبی کی اس دعا کی برکت سے اللہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مستجاب الدعوات اللہ بنا دیا. مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص جس کی ہر دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، مستجاب الدعوات کہتے ہیں. اللہ نے میری ساری دعائیں قبول کرنے کے لائق میرے نبی کی دعا کی برکت سے مجھے بنا دیا. یہ حدیث ترمذی 3751 نمبر کی حدیث ہے، 3750 پر 1 نمبر کی جامع ترمذی کی حدیث. اب دوسری حدیث بخاری کی، بخاری 755 نمبر کی بخاری کی حدیث. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو عمر بن خطاب کے دور خلافت میں کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا. کوفہ سے لوگ شکایت لے کر آتے تھے حج کے موقع پر کہ سعد کی بہت شکایتیں ہیں، سعد ہم کو کیا ہے بہت تکلیفیں دے رہے ہیں، سعد نماز اچھی نہیں پڑھاتے، سعد فیصلے اچھے نہیں کرتے، سعد ہمارے اچھے گورنر نہیں ہیں. حج کے موقع پر لوگ آ کر شکایتیں کرتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کوفہ والوں سے شکایتیں سنے تو انہوں نے ایک صحابی کو انکوائری کرنے کے لیے کوفہ کو روانہ کیے. سعد بن ابی وقاص کو بلا بھیجے. لوگ آپ کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ آپ ان کو نماز اچھی نہیں پڑھاتے. سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہ کی قسم میں ان کو ویسی نماز پڑھاتا ہوں جیسے میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نے نماز سیکھا ہے. میں ان کو نبی کی نماز پڑھاتا ہوں اور کیسی نماز پڑھاؤں؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ یہی جواب دیں گے. خیر آپ اطمینان سے رہیے. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 2 صحابہ کو کوفہ روانہ کیے، جاؤ وہاں پر جا کر سعد بن معاذ کے بارے میں معلوم کرو کہ کیا معاملہ ہے. 2 صحابہ کوفہ آئے، ہر ایک مسجد میں گئے اور ہر ایک لوگوں سے پوچھے کہ تمہارے کوفہ کے گورنر کیسے ہیں. سارے مسجدوں کے مصلی سعد بن ابی وقاص کی بہت تعریف کی ہے. ارے بڑے دیندار ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے بہت متقی آدمی ہیں، صحابی رسول ہیں، بہت تعریف کرے. لیکن ایک مسجد جسے مسجد عبس کہتے ہیں، اس مسجد میں جب وہ صحابی آئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں انکوائری کرنے لگے تو وہاں پر ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ. اسامہ بن قتادہ اس نے کہا کہ سعد کی 3 شکایتیں ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ صحابی میں سے ہیں، یعنی 10 خوش نصیب وہ صحابہ رسول جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے دنیا میں اللہ کے حکم سے جنت کی بشارت سنائی. ان 10 خوش نصیب عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. وہ اٹھا اور کہنے لگا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ. سعد کی پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ جنگوں میں نہیں جاتے، یہیں بیٹھے رہتے ہیں، جنگوں میں کیا ہے نہیں جاتے. وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ. جب مال غنیمت کوفہ آتا ہے تو لوگوں میں انصاف سے تقسیم نہیں کرتے، کسی کو زیادہ کسی کو کم ایسا کرتے ہیں. وَلَا يَعْدِلُ بِالْخَزِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْخَزِيَّةِ. اور اپنے فیصلوں میں انصاف سے کام نہیں لیتے، نا انصافی کے فیصلے کرتی. یہ 3 شکایتیں کی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب سنے یہ 3 شکایتیں اپنے بارے میں تو اٹھے اور اس انسان کے سامنے یہ کہنے لگے اما واللہ لا ادعو عنا بثلاث. اللہ کی قسم، اے اللہ کی قسم تمہاری اس 3 باتوں کے بدلے میں اگر تم جھوٹے ہو تو میرے دل سے میں 3 بددعائیں تمہارے لیے کرتا ہوں. اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا. الہی اگر یہ آدمی جھوٹا ہے، قام رعاء و سمعۃ، لوگوں کو ریاکاری کرنے کے لیے اپنی شہرت جتانے کی نیت سے یہ مجھ پر الزام باندھ رہا ہے،
उम्रहु, अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे। पहली बद्दुआ साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की, एक जन्नती सहाबी की पहली बद्दुआ, फातिल उम्रहु, इसकी उम्र लंबी कर दे। वातिल फख्रहु, और इसे भिखारी बना दे, फख्र फाका में मुब्तला कर दे। वअर्रिज़हु बिल फितन, और दुनिया के फितनों का शिकार इसे बना दे। 3 बद्दुआएं साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कर दी। अल्लाह ताला इस जन्नती सहाबी की दुआ, अल्लाह के नबी की दुआ की बदौलत इनकी हर दुआ, हर बद्दुआ अल्लाह कबूल करता था। फौरन अल्लाह ताला साद बिन अबी वक्कास की बद्दुआ कबूल कर दिया। और ये इंसान बूढ़ा हो गया, भिखारी हो गया, लोगों से मांगते हुए रास्ते में बैठता था। लोग इनको इसे क्या है थूकते थे, और ये लोगों से रोते रोते कहता था, हाय अफसोस, मुझे साद की बद्दुआ लग गई, मुझे उस नेक इंसान की बद्दुआ लग गई, मैंने उस पर इल्जाम लगाया था, अल्लाह ने उसकी बद्दुआ कबूल करके मुझे क्या है बर्बाद कर दिया। बूढ़ा हो गया, उसकी आंख की ये पपड़ियां, आंख के जो पलके हैं वो आंख के ऊपर गिरते थे, लेकिन उसे मौत नहीं आती थी। लेकिन इतने बुढ़ापे में भी रास्तों में बैठकर आने जाने वाली औरतों को कंकरे मारता था, छेड़ता था, और लोग इसे जूतियों से मारते थे। सही बुखारी 755 नंबर की हदीस। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको नबी अलैहिस्सलाम की दुआ से साद बिन अबी वक्कास को रज़ियल्लाहु अन्हु को मुस्तजाबुद दावात अल्लाह बना दिया था, मुस्तजाबुद दावात। और एक थे उवैस करनी, ये सहाबी रसूल नहीं है, ताबई हैं। इनको भी अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ये उवैस करनी ये मुस्तजाबुद दावात है, इसकी वालिदा की खिदमत करने की वजह से अल्लाह इसे मुस्तजाबुद दावात का मुकाम दे दिया। ये जो भी दुआएं करेगा अल्लाह इसकी हर दुआ कबूल करेगा। ये मुकाम उनकी वालिदा की खिदमत की वजह से अल्लाह ने उनको अता किया था। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये उन्वान था मौजज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को नबी के मौजज़ात से इबरत हासिल करके ईमानी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।